إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف واجب الاحترام. آواز خراب ہوئی ابھی جو میں نے سیٹ پہ کر دی بالکل آواز صاف ہونی چاہیے. صحیح. معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے مدارس دینیہ میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے بعد پہلا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمارا یہ سفر کامیاب و کامران فرمائے، ہر لحاظ سے مبارک کریں، ہر فتنے اور شر سے محفوظ اور مامون فرمائیں. آمین ثم آمین. تلاوت کردہ آیات مبارکہ سورۃ القلم 29ویں پارے کی آیات ہیں. ان آیات جلیلہ و عظیمہ میں رب ذوالجلال ایک واقعہ بیان کر کے مجھے اور آپ کو ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں. ویسے بھی قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ قد جاءتکم موعظہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن ایک سبق کا پروانہ اور دیوانہ ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے، ہر لفظ، ہر آیت، بلکہ قرآن مجید کا دیدار بھی ایک نصیحت ہے. انسان کی روح کو ایک نصیحت اور ایک سبق مل رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں جب بھی اللہ رب العزت کوئی بات سمجھانا چاہیں، کوئی سبق دینا چاہیں، تو 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات میری نہیں، یہ تبصرہ میرا نہیں، ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی سبق آموز تبصرہ اور ان کا ذوق ہے. جب بھی اللہ قرآن میں کوئی مسئلہ سمجھانے کا درس دیتے ہیں، 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوگا. کبھی کوئی بات اللہ سمجھائیں گے تو پہلے قسم اٹھائیں گے. اللہ نے سمجھانا تھا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ سبق سمجھانا تھا تو اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. کبھی اللہ رب العزت
کوئی سبق دینا چاہتے ہیں تو پیچھے ایک مثال سمجھاتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں۔ اللہ نے سمجھانا تھا قبروں والوں سے مت مانگو، جو فوت ہو جائیں ان کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ یہ سبق اللہ نے سمجھانا تھا، تو اللہ نے پیچھے مثال پہلے دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ مثال دے کر مکھی کی اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھا دیا کہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو دفن ہو جائے، فوت ہو جائے، وہ دنیا والوں کا نہ سلام سنتے ہیں، نہ پیغام سنتے ہیں، اور نہ کلام سنتے۔ کبھی اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعہ سے سبق سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سبق سکھانا تھا کہ انبیاء بھی جب دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ، آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز سے، امام الانبیاء ہیں، باقی انبیاء ہیں، جب انبیاء پہ موت آ جائے، وہ موت کا جام پی لیں، موت کی آغوش میں چلے جائیں، انہیں بھی دنیا کے احوال، دنیا کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ سبق اللہ نے سمجھانا تھا، تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ تم کہتے ہو انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، آؤ ایک اللہ کا نبی ابھی قبر میں نہیں، زمین کے اوپر 100 سال رہا، اسے پتہ نہیں چلا کتنی آندھیاں آئیں، کتنے طوفان آئے، کب سورج چڑھا، کب غروب ہوا، کون آیا کون گیا۔ اللہ نے یہ سمجھانا تھا تو پہلے واقعہ بیان کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہ میرے رب کا انداز ہے، کوئی مسئلہ سمجھانا ہو، یہ چند طریقے ہیں، میں نے 3 طریقے عرض کر دیے، آج بھی ان 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک سبق سکھانا ہے، وہ سبق سکھانے سے پہلے اللہ نے ایک واقعہ سنایا، میں اور آپ اس واقعہ کو سن کے یہ نہیں کہ بس کانوں کی لذت ہو، دل کا سکون ہو، کسی نے سن کے ادھر سے سنا اور ادھر سے باہر نکال دیا، بس صرف سن کے بھلا دیا، نہیں، قرآن مجید میں جا بجا قصص واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان واقعات سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے۔ اب ایک سبق ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ سبق یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی گناہ کرو گے تو پریشانی ضرور آئے گی، یہ سبق ہے۔ میرے ساتھ ذرا بولیے گا، جب بھی کوئی گناہ کرو گے پریشانی آئے گی۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ قلبی ہے، چاہے سکون خراب ہو چکا ہے، چاہے سکون برباد ہو رہا ہے، مجھے خوبصورت پلنگ کے اوپر نرم گرم بستر پہ مزے کی نیند نہیں آ رہی، میں ہر وقت مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں، کباب کی طرح جل رہا ہوں، تو اس وقت عین موقع بن چکا ہوتا ہے کہ میں توبہ و استغفار کروں، میری کوئی گناہ کی پکڑ اللہ کی طرف سے آ چکی، یہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دن قیامت کے حساب صرف اعمال کا نہیں ہونا، اعمال میں جو میں بول رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، جو پی رہا ہوں، منڈیالہ کے نوجوانوں، ان سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے، ان توجہات کا بھی حساب ہونا ہے۔ یہ جو میری توجہ ماں کی طرف ہونی تھی، باپ کی طرف ہونی تھی، وہ توجہ میری صرف اب دکان ہی کی طرف ہے، دن قیامت کے اس توجہ کا بھی حساب ہونا ہے۔ گھر میں رات کو تھکا ماندہ آیا، میری اب توجہ ہونی چاہیے بیوی کی طرف، بچوں کی طرف، میں ان کی
خیر خبر لوں دن کیسا گزرا، میرے بیٹے نے کیا پڑھا، میری بیٹی نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، نماز پڑھی یا نہیں، بیگم نے نماز پڑھی یا نہیں۔ اور گھر آ کے بھی میری توجہ موبائل پہ ہے، فیس بک پہ ہے اور ان کاموں پہ ہے۔ دن قیامت کے اللہ نے اس توجہ کا بھی حساب لینا ہے۔ توجہ صرف ایک ہی جگہ پہ لگ گئی ہے۔ جس طرح میرے حقوق ہیں بیگم کے، ماں باپ کے، اولاد کے، صحت کے، اسی طرح ان توجہات اور ان خیالات اور ان چیزوں کے بھی سوال و جواب دن قیامت کے ہونے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سبق سکھانا تھا کہ گناہ کے بعد ضرور پریشانی آئے گی، برائی کے بعد ضرور بیماری آئے گی۔ جب کبھی صحت زیادہ بگڑنے لگے، ٹھیک ہی میں نہیں ہو رہا، میرا بخار ہی نہیں اتر رہا، میری کوئی بیماری ہے اللہ کی پناہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو عین وہ موقع ہے اپنا محاسبہ کرنے کا۔ کیونکہ جب بھی کوئی برائی ہو، بے حیائی ہو تو بیماری آتی ہے، کوئی گناہ ہو تو پریشانی آتی ہے۔ اور ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرتا ہوں، میری تائید کریں گے آپ۔ میں نے 8 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا، 7 بجے مجھے ہاسپٹل پہنچنا تھا، 8 بجے مجھے کسی میٹنگ میں جانا تھا۔ رات کو ٹھیک ٹھاک میں نے گاڑی کھڑی کی، اس کا آئل ٹھیک ہے، اس کے ٹائروں میں ہوا مکمل ہے، انجن ٹھیک کام کر رہا ہے۔ صبح میں اٹھا، اچانک دیکھا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اچانک گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ کبھی ہوتا ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا اور رنگ روڈ پہ کبھی ٹریفک بلاک ہوئی ہو، نہیں، کبھی نہیں ایسے ہوا۔ اور اس دن میں جا رہا ہوں، ٹریفک بند ہو گئی، لاک ڈاؤن ہو گیا، گاڑیاں کھڑی ہو گئیں اور میرا ٹائم سر پہ پہنچ چکا ہے اور میں رکاوٹ کے اندر آ گیا ہوں۔ عین موقع ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تیری رکاوٹیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ وہ وقت ہوتا ہے توبہ و استغفار کا، وہ وقت ہوتا ہے محاسبہ کرنے کا۔ میرے چاند جیسے بھائی کی شادی ہے، میرے بھانجے کی، میرے بھتیجے کی شادی ہے، ہنسی خوشی سب نے تاریخ مقرر کی، ٹھیک ہے جی اس تاریخ میں یہ ہم شادی کو رچائیں گے۔ عین وہ وقت آیا، کوئی آفت آ پڑی، کوئی افتاد ٹوٹ گیا، کوئی مصیبت آ گئی۔ خیال کریں، صرف یہ نہ کہیں او جی نظر لگ گئی، نہ، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، یہ پیچھے کوئی گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس خوشی کے اندر میری خوشی پھیکی ہو گئی ہے۔ یہ ہمیں سبق سورۃ القلم کا یہ واقعہ دے رہا ہے۔ اب یہ واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس واقعے کو سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو رب نے سبق دیا ہے، کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آیا کرتے ہیں جیسے یہ واقعہ تم سن رہے ہو۔ اپنی جوانی پہ کبھی غرور مت کرنا، اپنی طاقت پہ غرور کرتے ہوئے بوڑھے باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، اپنی جوانی اور اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے کبھی بوڑھی ماں کانپتے ہوئے ہاتھ سے دادی اور نانی کے سامنے اونچا نہ بول بیٹھنا۔ تو ملنے گیا تھا اپنے ماموں کو، اپنی نانی اماں کو، اور ادھر جھگڑا کر کے آ گیا کہ میری ماں کو جائیداد میں حصہ کیوں نہیں دیتے۔ اپنے چچا اور دادا کے پاس بیٹھے ہیں، عید ملنے جا رہے ہیں، وہاں باتیں شروع ہو گئیں، بس جی پھر مجھے کنٹرول ہی نہ رہا، میں تو کسی کی سنتا ہی نہیں، میرا دماغ جب خراب ہوتا ہے تو پھر میں کسی کو نہیں دیکھا کرتا۔ میرے نوجوان بھائی، یہ طاقت فرعون کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، یہ لب و لہجے ان کے بھی بڑے تھے، مگر آج قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جس نے اپنے بڑوں کے آگے آنکھیں اٹھائی ہیں، سر اٹھایا ہے، خدا نے اس کو اتنا ہی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ کذالک العذاب، یہ بڑے فخر سے آج میں بھی کہہ دیتا ہوں، بھائی جی مجھے جب آتا ہے نا غصہ، میں نہیں پھر کبھی کسی کو دیکھتا، مت دیکھنا، مت ایسے سوچنا، کل جب تیرے ہاتھ لرزہ طاری ہوگا، کانپ رہے ہوں گے، راشا ہوگا، تو تیری اولاد بھی پھر ایسے بولے گی
پھر اس وقت اولاد کو گالی بعد میں دینا، پہلے اپنے آپ کو کہنا ہاں میں نے بھی اپنے بوڑھے باپ سے یہی سلوک کیا تھا۔ کذالک العذاب، یا اس واقعہ کے آخر میں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کذالک العذاب، میرے عذاب یوں ہی آیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کوٹھی نہیں چھینتے، توجہ میری طرف، توجہ میری جانب، جب میرے رب کی پکڑ آتی ہے اللہ کوٹھی نہیں چھینتے، کوٹھیاں اور دے دیتے ہیں۔ جب میرے رب کی پکڑ آتی ہے نا، اللہ گاڑی نہیں واپس لیتے، اللہ رب العزت پیسہ نہیں روکتے، پیسہ اور آئے گا، کوٹھیاں اور آئیں گی، بلڈنگیں اور آئیں گی۔ جب میرے رب کی پکڑ آتی ہے اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں، اطمینان چھین لیتے ہیں، اللہ نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ پہلے تو تیرے تہجد بھی قضا نہیں ہوتے تھے، جب وہ ناراض ہوا تو اب نماز فجر کی بھی توفیق اللہ نے چھین لی۔ پہلے تیرا سر ایک در پہ جھکا کرتا تھا، وہ ناراض ہو گیا، اب یہ تیرا در، یہ تیرا سر قبروں پہ جھکنے لگ گیا، حجروں اور شجروں پہ جھکنے لگ گیا۔ کیوں؟ کذالک العذاب، اس کی جب پکڑ آتی ہے تو ایسے ہی آیا کرتی۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ خدا را میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو، آج ہمارے ہاں کپڑوں کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، موبائل کی کمی نہیں، دنیا کی آسائش آرائش ہم مزین ہیں، ہمارے جیبیں بھری پڑی ہیں، کمی ہے سکون کی۔ یہ سکون کیسے واپس آئے گا؟ یہ راحت کیسے واپس آئے گی؟ آؤ ایک نسخہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر پسند آئے تو کہنا اس طالب علم نے بات ٹھیک کی ہے۔ مخلوق خدا سے وابستگیاں بالکل ختم کر دو، کسی سے امید مت لگاؤ تمہاری زندگی کا وہ پرانا سکون واپس آ جائے۔ میں جب امید لگا کے بیٹھتا ہوں کوئی بات نہیں، وہ میرا دوست کام آئے گا، وہ بھائی کام آئے گا، اور عین وقت پہ وہ کام نہیں آتا، اب میرا دل ٹوٹا، اب میں بیمار ہوا، اب میں گھر میں جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا، منہ میرا لٹکا ہوا ہے، کسی سے میں بول نہیں رہا، میں کہتا ہوں بھائی کدھر گئی تیری مسکراہٹ؟ بس یار وہ دوست نے بڑی بے وفائی کی ہے۔ تو کیوں نہ آپ اس سے پہلے ہی امیدیں وابستہ نہ کرتے کہ آج آپ کی یہ مسکراہٹ تو ختم نہ ہوتی۔ آج ہمارا سکون اس لیے خراب ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں سے امیدیں لگائی ہیں، یاروں سے لگائی ہیں، دکانوں سے لگائی ہیں، فیکٹری سے لگائی ہیں۔ جب وہ میری چیزیں پوری نہیں ہوتی تو پھر مجھے سکون خراب نظر آتا ہے، سکون برباد ہونے نظر آتا ہے۔ ارادہ کریں ہماری سب کی امیدیں وابستہ ہوں گی تو صرف کس سے ہوں گی؟ اونچی آواز سے، کس سے ہوں گی؟ اللہ ہی سے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن 29واں پارہ سورۃ القلم، ایک واقعہ اللہ سنا رہے ہیں ایک قوم کا۔ گئی قوم ختم ہو گئی، حالات ان کے زندہ ہیں۔ واقعہ سنا کر صرف یہ نہیں کہ بس ختم بات، نہیں، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ اللہ رب العزت کا قرآن بڑے پیارے انداز سے ہمیں ایک واقعہ سنا رہا ہے، اور اس واقعہ سے مجھے اور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے۔ یمن کے علاقے میں بڑا معروف شہر ہے جس کا نام ہے صنعاء۔ کیا نام ہے؟ مقامات میں پڑھتے ہیں نا، المقامۃ الاولی الصنعانیہ، یہ وہی صنعاء ہے۔ یمن کا دارالحکومت، یمن ملک کا جو کیپیٹل ہے اس کا نام ہے صنعاء۔ صنعاء شہر کے قریب مضافات میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا زروان۔
آج بھی اسی نام سے یمن کے ملک میں وہ شہر، وہ بستی، وہ دیہات آباد ہے۔ ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ اس بستی میں رہتا تھا۔ کاروبار کیا ہے کہ کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ کھیتی باڑی کرتے ہوئے جب بھی اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے پیداوار عطا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بعد میں اپنے گھر کے لیے غلہ بعد میں روانہ کیا کرتا تھا۔ پہلے اس نے رب کا حق نکال کے غریبوں مسکینوں پہ جا کے خرچ کرنا، غریبوں کو اپنی فصلوں میں بلا لینا، مسکینوں اور غریبوں کو اعلان کیا ہوا فلاں دن میں نے اپنی کھیتی کاٹنی ہے، فلاں دن میں میری پیداوار میری ساری آپ کے سامنے ہوگی، آ جاؤ میرے گھر میں، میری فصلوں میں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ ساری زندگی اس کا یہی انداز، اللہ کا حق پہلے اور اپنے بچوں کے لیے بعد میں، اللہ کے راہ میں پہلے خرچ کرنا اور بعد میں گھر لے کے جانا۔ ایک وقت آیا کہ باپ دنیا سے چلا گیا، باپ موت کا جام پی کے دنیا سے چلا گیا۔ اب وہی باغ اس کے 3 بیٹے اس کے وارث بن گئے، وراثت میں 3 بیٹوں کے حصے میں وہ باغ آ گیا۔ اللہ فرماتی ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ ان 3 بھائیوں سے ایک فرق لگ گیا، ایک نے بڑا سمجھایا مگر دائیں بائیں والے بھائیوں نے بات نہ مانی۔ باپ دنیا سے رخصت ہوا، بیٹوں کو ہوش آیا، فصل تیار ہے، کاٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، مشورے کے لیے بیٹھ گئے۔ باپ کے اس باغ کے بارے میں اب بیٹے مشورہ کر رہے ہیں۔ کہتے کہتے ایک بیٹے نے کہا ہمارا باپ سمجھدار نہیں تھا، اتنی پیداوار اللہ کے راہ میں خرچ کر دینی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ساری چیزیں جمع ہوتی تو آج ہم 2-3 باغوں کے مالک ہوتے۔ اب ایسے نہیں ہوگا، کسی غریب پہ خرچ نہیں کرنا، کسی مسکین کے گھر میں غلہ نہیں جانا چاہیے، سارے کا سارا مال اپنے گھر میں لے کے آنا ہے۔ 2 بھائیوں کی آواز یہ تھی، درمیانہ بھائی بڑا سمجھدار، قال اوسطہم، درمیانے بھائی نے کہا بھائیو یہ غلط کر رہے ہو، ہمارے گھر میں جو اتنی برکت نظر آتی ہے شاید اسی خرچ کرنے کی برکت ہے، ہمارے گھر میں جو اتنی صحت ہے سارے صحیح سلامت ہے شاید اسی خرچ کی برکت ہو، یہ غلطی مت کرنا۔ مگر باپ کی اس نصیحت کو جاری رکھنے کی کسی بیٹے کے دل میں بات نہیں آ رہی، دونوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ اب تیسرا بھائی بھی ان کے ساتھ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے تم ہی بتاؤ۔ تینوں بھائیوں کی بات طے ہو گئی کہ صبح سویرے چلیں گے، شام ہوتے ہی ہم نے سو جانا ہے تاکہ صبح سویرے ہماری آنکھ کھل جائے، اندھیرے میں ہی سب کچھ کاٹ کے گھر لے آئیں گے، صبح کا سفیدہ نموداری نہ ہونے پائے، سارا غلہ اٹھا کے ہم گھر لے آئیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتے رات کو سوئے، یہ مشورہ طے ہو گیا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بات طے ہو گئی صبح صبح باغ کو کاٹنا ہے۔ ولا یستثنون، کسی کی زبان پہ انشاءاللہ نہیں آ رہا، کسی کی زبان پہ یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ کے راہ میں عشر بھی دینا ہے، اللہ کے راہ میں غریبوں کو بھی دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، کہہ دو سبحان اللہ۔ رات کو سوئے، مشورہ یہ ہوا صبح صبح کھیتی کاٹ کے گھر لے آئیں گے، اللہ کے راہ میں کوئی چیز بھی نہیں دینی،
قرآن کہتا ہے رات کو سوئے پڑے ہیں، فطاف علیہ طائف من ربک، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آگ آئی، سارے علاقے کو جلا کے رکھ دیا، باغ بھی جل گیا، سارا جو ان کا علاقہ زمین کا تھا وہ سارے کا سارا آگ کی نظر ہو گیا، نظر آتش ہو گیا، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ساری کھیتی یوں برباد ہو گئی جس طرح کٹی ہوئی پڑی ہے، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، سحری کا وقت ہوا، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہی ہیں، چلو بھائی اٹھو چلیں، کسی کا کیا نام ہے، کسی کا کیا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں، جگا رہے ہیں، چلو چلیں اپنی کھیتی کاٹنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، سحری کے ٹائم جب کسی نے سفر پہ جانا ہو، جگانے والے یوں آواز لگاتے ہیں، او بھائیوں اگر سفر پہ جانا ہے تو اٹھ جاؤ، اپنی تیاری کر لو، وقت کم ہے، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا، بھائی آپس میں آوازیں لگانے لگے کہ اگر کھیتی کاٹنی ہے تو صبح صبح چلو، سحری کے وقت میں چلیں، اندھیرے میں چلیں تاکہ وہ غلہ اپنے گھر لے آئیں۔ قرآن کہتا ہے فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، گھر سے باہر نکلے، آہستہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ دائیں بائیں سوئے ہوئے غریبوں کو پتہ نہ چلے یہ کدھر جا رہے ہیں، کہیں وہ مانگنے نہ آ جائیں، بلکہ ایک زبان سے یہ بات آپس میں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، چلو تیزی سے چلو، کوئی مسکین ہماری کھیتی میں نہ آ جائے، کوئی اپنے برتن اٹھا کے نہ آ جائے، کوئی اپنا دامن پھیلانے نہ آ جائے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ اپنے کھیتی کے پاس پہنچے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اپنے آپ کو یہ سمجھدار سمجھ رہے ہیں کہ آج کسی کو ایک غلے کا ٹکڑا بھی نہیں دیں گے، ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، کسی کے برتن میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالیں گے۔ لیکن فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب اپنی کھیتی کے پاس آئے، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، رات کو صحیح سلامت کھیتی کو چھوڑ کر اپنے گھر جانے والا یہ قافلہ صبح سحری کے وقت جب آیا، ساری کھیتی کٹی ہوئی ہے، ساری فصل تباہ ہو چکی ہے، سارے کہنے لگے لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہماری کھیتی نہیں، یہ تو ہماری فصل نہیں ہے۔ لیکن جب دائیں بائیں کی لوکیشن دیکھی، ایک بھائی نے کہا نہیں نہیں ہم بھولے نہیں، ہم تو صحیح لوکیشن پہ آئے ہیں، صحیح ٹھکانے پہ آئے ہیں۔ اب وہ بھائی جو سمجھدار تھا، جس نے مشورہ کرتے ہوئے لقمہ دیا تھا، یہ غلط باتیں نہ کرو اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ غلط مشورہ نہ کرو اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اب پھر وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اللہ رب العزت کی توفیق سے بات یاد کرانے لگا۔ قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، ہم کوئی راستہ تو نہیں بھولے، اپنی صحیح سلامت جگہ پہ آئے ہیں، اسی راستے پہ آئے ہیں، یہ کھیتی وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم راستہ نہیں بھولے، وہ جو ہم نے رات کو غلط مشورہ کیا ہے، وہ جو گناہ کا کام ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے، اونچی آواز سے، گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہے۔ صحت بھی بڑی نعمت، اولاد بھی بڑی نعمت، کاروبار بھی بڑی نعمت، جائیداد بھی بڑی نعمت۔ جی میرے بھائی، کبھی جب وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ صحت لے لیتے ہیں، وہ ناراض ہو جائے تو اللہ دولت لے لیتے ہیں، وہ ناراض ہو جائے تو بندش آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا، نافرمانی پہ مشورہ کر کے رات کو سونے والے یہ بھائی صبح کیا کہہ رہے ہیں، بل نحن محرومون، ہم تو اپنی ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں، ہمیں تو محروم کر دیا گیا ہے۔ اب وہی بھائی جو بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک نسخہ بتایا، آؤ یہ گناہ ہم سے ہوا،
اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ گیا ہے، اس پریشانی سے نکلنا ہے تو ایک علاج ہے، لولا تسبحون۔ حضرت یونس نے بھی یہی وظیفہ پڑھا، کملی والے نے بھی یہی وظیفہ پڑھا۔ ہم پریشانی میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائیں، تکلیفوں میں آ جائیں، کمزوریوں میں آ جائیں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائیں، فوراً ہماری زبان پہ یہ جملہ آنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے پریشانیوں سے، تو پاک ہے بندش سے، تو پاک ہے رکاوٹوں سے۔ اب تینوں بھائیوں نے اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی، اللہ سے توبہ مانگی، اللہ کے سامنے استغفار کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ ملامت کی، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، یہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی ہے، قرآن کہتا ہے یا ویلنا انا کننا طاغین۔ اب وہ تینوں بھائی افسوس کرنے لگے، ہم سے گناہ ہو گیا تھا، ہم سے زیادتی ہو گئی تھی، چلو کوئی بات نہیں، سارے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا۔ اللہ جب ناراض ہوں نعمت چھین لیتے ہیں، اور اسی رب کو جب منایا جائے تو اللہ وہی نعمت واپس کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سکون خراب ہے، آج اگر بیماریاں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، یہ سکون کس نے چھینا ہے؟ اللہ نے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے سوال کے لیے دستے سوال دراز کریں گے تو وہی نعمت واپس آ جائے گی، وہی سکون واپس آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا۔ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پہ ہمیں وہ چیز واپس کر دیں، اللہ میں وہ باغ واپس کر دیں۔ روایات کے اندر آتا ہے اس ملک کا، اس علاقے کا بادشاہ بڑا مہربان تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ رات کو یہ کھیتی صحیح ہے، صبح برباد ہو گئی ہے، اور یہ تینوں بھائی رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ بادشاہ بڑا نیک انسان تھا، اس نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہنے لگا تم نے اللہ کو اتنے زور سے پکارا، اتنے گریہ اور زاری سے تم نے رب کو پکارا ہے، مجھے ایک بات دل میں آ رہی ہے، تمہارا یہ پکارنا مجھے اتنا پسند آیا، جاؤ وہ سامنے میرے دو باغ ہیں، میں دونوں باغ تمہیں گفٹ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، نقد انعام ملا۔ بادشاہ کے دل میں کس نے ڈالا؟ باغ ایک برباد ہوا تھا، اللہ نے کتنے عطا کیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کذالک العذاب، اور اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، اپنی صحت پہ ناز کرتے ہوئے گناہ کرنے والے، کذالک العذاب، میری جب ناراضگی آتی ہے تو میں ایسے ہی پکڑ لیا کرتا ہوں، ایسے ہی میری گرفت آیا کرتی ہیں۔ آئیے اس واقعہ سے سبق ملتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جائیں اللہ سکون چھین لیتے ہیں، راحت چھین لیتے ہیں، اطمینان ختم کر دیتے ہیں، انسان کا دل اس کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیں گے لیکن سکون واپس لے لیں گے، راحت واپس لے لیں گے، اطمینان واپس لے لیں گے۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ توبہ اور استغفار کرنا کام ہمارا ہے، وہ پچھلے سکون واپس کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا۔ آئیے آخری بات کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں، وہ گناہ کرنے کی وجہ سے 5 قسم کی سزائیں دنیا میں ہی آ جاتی ہیں۔ 5 گناہ ہیں اور ان کے 5 وبال ہیں، ان میں سے آج کے ماحول کے مطابق ایک گناہ عرض کرنے لگا ہوں، اور اس کی پکڑ اور اس کا وبال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سارے پریشان ہیں، بے موسمی بارشیں ہیں، فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ چلو ذرا پیچھے محاسبہ بھی تو کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُ النِّبَاتِ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينِ۔ استاد جی دعا کروائیں، بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں زیادہ ہوئیں تو گندم کی فصل خراب ہوگی، قحط پڑ جائے گا۔ آؤ ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سن لو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی قوم
جب ناپ تول میں کمی کرے گی. کیا بول رہا ہوں میں؟ اونچی آواز سے ذرا بولیے، باہر والے بھی بولیے گا تاکہ پتہ چلے بارشیں بے موسم کیوں ہوا کرتی ہیں. کوئی بھی قوم جب ناپ تول میں کمی کرتی ہے نا، اللہ رب العزت ان کی کھیتی کو اجاڑ دیتے ہیں اور ان پہ قحط نازل کر دیتے ہیں. آئیے یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے. دیکھ لیں، بات اور ہے چیز اور ہے، گاہک سے سودے بازی اور ہے اور چیز اور ہے. یہ سارے کام اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ناپ تول کے پیمانے غلط کیے، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ گئی، بارشیں بے موسمی ہو گئی، اور وہ فصل جس کا پہلے فراوانی ہوا کرتی تھی اب اسی کا قحط پڑ رہا ہے. علاج میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا، اور اس مرض کی پکڑ بھی بتا دی کہ ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ کی طرف سے قحط سالی جیسا عذاب اور قحط سالی جیسا وبال آ جائے گا. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.